بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو شدید پیاس کی حالت میں گھاٹ پر اترا ہو، اور اس بے اولاد بانجھ سے جس نے بچہ جنا ہو، اور گم شدہ راہ سے جو راہ یاب ہو گیا۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو بے حد بے حساب کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے اعضاء کو اور زمین کے تمام مقامات کو اس کی تمام غلطیوں اور گناہوں کو بھلا دیتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ گناہ کو دھو دیتی ہے اور نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ جب بندہ حالت امید میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات دیتے ہیں، اور یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں اپنے بندے کے لیے کبھی 2 امن جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے 2 خوف کبھی جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، وہ اس دن جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا مجھ سے ڈرتا ہوگا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈرا تو میں اس کو اس دن امن عطا کروں گا جس دن میں اپنے بندوں کو حظیرہ قدس میں جگہ دوں گا، جس کو دائمی امن ملے گا۔ جن کے لیے میں امن کو زائل کروں گا ان میں ان کے امن کو زائل نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس کا رب کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس سے پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ اگر وہ اس طرح سے گناہ کر کر کے توبہ کے عمل کو صدق دل کے ساتھ دہراتا رہے تو وہ جو چاہے کر لے، مگر اگر گناہ کی حالت میں قبل از توبہ موت آ گئی تو پھر سوائے پچھتاوے اور بدکاری کی کالک کے کچھ نہ ملے گا، کیونکہ آدمی کو اپنی موت کی خبر نہیں اور توبہ کا عمل اس کے لیے یقینی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ایسے شخص کی زندگی کی اخیر اگر گناہ میں ہو گئی تو حسرت ہی ہوگی، اور بار گناہ کرنے کی یہ نحوست بھی ہوتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اس جملے کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ توبہ بھی کر لے، چھپے ہوئے گناہ کی توبہ چھپ کر اور اعلانیہ گناہ کی علی الاعلان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو دن کے وقت پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ توبہ کی قبولیت کی سہولت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ موت کے غرغرہ کی حالت تک کو نہ پہنچ جائے۔ ترمذی، صحیح ابن حبان۔